یہ بچے نے عالم کو بھی کہہ رہا ہے، استاذ کو بھی کہہ رہا ہے تو کیوں کہ سب نے تو بولا ہے، بچہ بھی سنتا رہا ہے 1.5 سال خاموشی سے، اور جب بولا تو بولا۔ یہ بات ٹیسٹ ہے، واپس ہو گئے، سیرت لکھی رہ جائے گی، دھری کی دھری رہ جائے گی، تیری میری مادری زبان میں، تیرے میرے پنجابی ادب کے اندر، لب و لہجے کے اندر۔ کل کو دوسرا محسوس کرے گا، آپ کو سکون نہیں آئے گا۔ لہذا اپنے بچوں کو وہ جملے سناؤ کہ جو کل کو سن سکو۔ نہیں ایک بابا جی آئے سی موٹے کے کاکا چکیا سی پوترا سے، خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی، میں ذرا یاد کروا دوں۔ سر کے بال اس نے پکڑے ہوئے دادا پوتر، کدی گاڑی کو ہاتھ پاؤں تو کھچ رہا ہے، تو میں نے کہا پروفیسر یہ دامنے کر دیں گا کہ یہ کہتا ہے کہ شرارتی تے جدی بہت ہے، دوجا تبدلے بہت بولتا ہے، جڑا بہت گالا کھڑے تسی کی کہتے ہو، پکڑ تو ہوتا ہے کی کہتے ہو، بول بہت کچھ نہیں کہتا۔ ایڈے بیسنے کو نہیں دیا ہے نیچے تو پتا سارا ہی ہے۔ میں صرف پوچھنا چاہنا جس علاقے چاہیے اتنا کا پانی پیے تو ٹیسٹ کا پتا لگ جاتا ہے۔ الفاظ بتاتے ہیں کہ زبانیں کیسی ہیں۔ خیر میں نے کہا اس کو گھر چھوڑ کے آؤ، دم تو انہوں جی ڈاکٹر بیمار کوئی یہ داڑھ کسی کی کٹنی ہے، میں نے کہا وہ اللہ شفا دے گا، آ کے بیٹھ گیا۔ سننا ذرا کتنا اثر ہے بڑوں کے وقار کا، چھوٹوں کے پیار کا۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ملے، پہلا گھر ہی برباد ہوگی، آگے کیا کریں؟ جمدیا بچے کا پیر ٹیڑھا ہو گیا تو فکر ہوتی ہے کہ نہیں سیدھا کروانا ہے، ناک ٹیڑھی ہو تو سیدھی کرواتے ہیں، ٹانگ ٹیڑھی ہو تو سیدھی کرواتے ہیں۔ جب قوم کی زبان ٹیڑھی ہو جائے پھر کیا بنے گا؟ گھر چھوڑ کے آ گیا، کہتا جی 10 وقت بہ گیا، بیٹھے 2-4 گلاں پوچھنی ہیں پھر دم کرنے، کہتا یار ڈائریکٹ دم کر میرے کو بھی ٹائم نہیں۔ میں نے کہا خیر صبر کر ذرا، جہاں سالن کھاتے ہو اس پانڈے کی کہتے ہو، کہتا جی کولی۔ میں نے کہا کوئی اور نام، کہتا دم کرنا ہے تو میرا انٹرویو لڑا۔ میں نے کہا صبر حوصلہ کریں، کرتا ہوں دم، پہلے بولے۔ میں نے کہا کوئی اور نام، کہتا ایک بیٹی نا قصور شادی ہوئی ہے اس کی، وہ لوگ اس کو چھنی کہتے ہیں، چھنی کہتے ہیں۔ میں کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ میں کہ اور نام، کہتے ایک بیٹی مظفر گڑھ ہے، وہ کہتے ہیں مونگری یا مونگرا، مونگر، ڈیرا غازی خان کی طرف اولی کو مونگر یا مونگری کہتے ہیں۔ ایک بیٹی بہاولپور سے آ گیا، وہ کٹوری یا کٹورا کہتا ہے۔ میں کہ شاباش صحیح نے تیروں نام بن گیا، ظاہر سونے نے تیروں۔ میں کہا جتنے سے پانی پیتے ہو پی لیتے، کہنے لگا گلاس۔ میں نے کہا قصور والے، کہتا گلاس مظفر گڑھی ہے، گلاس بہاولپوری ہے، گلاس کہتا تو دوسرا نام کیوں نہیں ہے؟ کہتا کسی نے لیا نہیں، میں نے ابو نے پانی مانگا تو گلاس پانی کا دے، اماں نے مانگا تو گلاس پانی کا دے، دادی نے مانگا تو گلاس پانی کا دے، بھائی نے مانگا تو گلاس پانی کا لا، ٹیچر نے کہا تو گلاس پانی کا لے کے سب نے گلاس بولا ہے، میں نے بتا دیا ہے۔ وہاں کولی مونگری چھنی کٹوری کہتے ہیں، میں نے بتا دیا ہے۔ اچھا یہ دس جڑا کاکا لے کے آیا سی، جڑا پکڑ بولتا سی، بن سونی گالاں کڈدا سی، وہ ماں دے ڈھڈ سے گیا سی، اور 1.5 سال چپ رہا سی تے تانوں سن کے پھر بولیا ایڈا پروفیسر کتوں لیا کے گھما کے ماری، یہ ساری میرے پہ بات تھی، میں کیسے بھی کیا سی دم تو اگر گھر کے بڑوں کی زبانیں باوقار ہو جائیں، گالی سے پاک، غیبت سے پاک، جرم سے پاک، جھوٹ سے پاک، بچے آپ کی عزت کرنے والے ہوں۔ وگرنہ بچوں کو کیا سنایا جاتا ہے؟ خالہ منڈے تھوڑی ماشاءاللہ اسلام آباد پتر بڑا پیار دینا جے، خیال رکھنا جے، تھوڑی خالہ دے پتر خالہ دیاں دھیاں انج کرنا ہے، انج کرنا ہے، ماموں تھوڑے امریکہ تو روانہ ہوئے آپ ایئرپورٹ تے لاہور لینڈ جانا ہے تے سکا چاچا گھر بھی واڑا دینا، بوا کھڑکا کے اندر بھی پھر بھی روزگار پایا ہے۔ اب جو ننیال میں سے ہے، ماں قدر کروا رہی ہے، بچوں کے کانوں میں آواز جا رہی ہے، خالہ کی
कदर, नानी अम्मा की कदर, नान के बड़े प्यारे। चाचा घर आ जाए तो जहर लगता है, तो फूफो ने हमें छुट्टी में शायद आ ना जाए, अपना अपना सामान खोज लो, तो बोलो मुड़ के कुछ अग्गा पीछा हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं चले। यही है ना तारुफ। ये तारुफ किसने करवाया है? बड़ों ने। इनको करवाया है, छोटू को। छोटू ने बड़ों के बारे में देखा कि मेरा अब्बा जो है वो अपने सौरे ना रखा है, तो मेरी माँ अपने सौरे ना रखी है। उन दोनों के ससुराल मेरे ददियाल और ननियाल हैं। जब बाप अपने ससुराल की कदर नहीं करेगा, माँ अपने की नहीं करेगी। मेरा दाद का ते नान का तो फर्क है, कदर काम नहीं सीरत में। ददियाल को इज्जत दे कौन? मेरे ददियाल को इज्जत दे मेरी माँ, मेरे ननियाल को इज्जत दे मेरा अब्बू। अदले का बदला, कमा कदीम और गुदाम, ये दोनों मुअज़्ज़ज़ है। अगर मेरे बाप को सुकून मिल रहा है, इज्जत मिल रही है उनकी बहू से, और जो मेरी बीवी के अम्मी अब्बू हैं उनको इज्जत दे रहा हूं मैं, मेरे बहन भाइयों की इज्जत वो करवा रही है, उसके बहन भाइयों की इज्जत मैं करवा रहा हूं, और घर के अंदर बड़ों का एहतराम है, वकार है, फिर बड़े छोटू से प्यार क्यों नहीं करेंगे? तो जे चाचे ने लैके बोल चुकाया नहीं नहीं इन्हें तो टूटियां पट्टियां पढ़ानी है, तो रोज ना ब्याह कर, तो मामा जो मर्जी पढ़ाई जाएगी। मैंने क्या तक इस वर्ल्ड की समझ नहीं आई, ये कैसी सीरत है। सारी जिंदगी मोटियां दे चुके चाचा, खिडावे चाचा, मोटरसाइकिल से लेके जावे चाचा, गेड़े कढ़ावे चाचा, जब तक वो अपने नहीं होते इनू अपना पुत्र समझे चाचा, ते चल फिर मामा चंदा मामा यही सुने थोड़े की कहते चल मामू की चल मामू। वो भाई चल की चेत चाचे की चेत नहीं रखती। चंदा चाचू नहीं हो सकते, चंदा ताया जी नहीं हो सकते, चंदा मेरे दादाजी नहीं हो सकते, चंदा मेरी दादी अम्मा या फूफे नहीं हो सकती, ये चांद के टुकड़े नहीं हो सकते, चांद मेरा ननियाल ही है। ये सिर्फ सूरज की साड़न लोग ये बात खत्म करे। सीरत ने इत्तेदाल सिखाया था, ददियाल के घर को भी इज्जत दे दो, वकार दे दो, ननियाल के घर को भी इज्जत दे दो। तीसरा घर है आपकी फसल का। फसल बीवी होती है, और मियां बीवी में एतबार का रिश्ता अगर बरकरार रहे तो नस्लें फरमा बरदार होती है। एक जुमला याद रखें, सीरत का कुछ होता है। मेरे महबूब ने पूरी जिंदगी अपने घर वालों को जब भी बुलाया कोई करके नहीं बुलाया। दुनिया सब तो पहली जान जी अल्लाह ने बनाई है ना वो बेगम है। मैं नहीं कि अज तक सुनिया कि किसी ने बेगम जान भी नाम रखा हो। अबू जान, अम्मी जान, ताया जान, दादी जान, दादा जान, नानी जान, नाना जान, मामू जान, खाला जान, जी असल जान सी। और निकाह के मौके पे जान बोल रहा है, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। जिसने मर्द और औरत की एक जान में से तुम्हें हो, ये यक जान हुए हैं तो तुम्हारी जान वजूद में आई। एक रुलगी बेचारी लोग के भी कागज से भी लेके दे देना, या वो जान या वो जानू कह दो बस रोल गए। रंगे में पट्टी पड़नी है, नजी ठोकनी है, जो भी होनी है, जो पट्टी पोछनी अल्लाह माफ करे। हर बेगम का रंग जान जान करता है, असल जान है ही वो जान है तो फिर बाकी जान है। आदम की रब ने पहले बीवी बनाई है, अम्मी जान नहीं, अब्बू जान नहीं, ये बताने के लिए कि सबसे पहले शौहर जान है, फिर बीवी जान है, फिर बाकी जान है। बीवी फसल है, आप मालिक हैं। ददियाल ननियाल असल हैं, असल जड़े हैं। जड़े मजबूत हो गई, उनको वकार दे दिया, बच्चों को प्यार दे दिया। हुण अब्बे अम्मी दा की करिए? ये दोवें आपस दे विच फसल ते मालिक दा ताल्लुक है। वाड़ ते फसल, जे वाड़ फसल नूं खाण लग पवे ते फसल दा अल्लाह हाफिज़, ते जे फसल वाड़ों बाहर जावे ते फिर ओदा भी अल्लाह हाफिज़। दोनों में एतबार चाहिए, एतबार में प्यार चाहिए, प्यार के अंदर वकार चाहिए, लगातार चाहिए, बदस्तूर चाहिए। पूरी जिंदगी बना तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मौत जुदा करे तो जुदा करे, कोई और चीज एतबार न। मैं एतबार न करता तो क्या करता, वो झूठ बोल रही थी बड़े सलीके से।
انہیں ساری زندگی وہ منیا تے وہ جان لگیا 5 بچے ستیاں چھڈ کے آشمان فرار ہو گئی، پھر ساری زندگی روندا رہا، گل نہ بنی۔ کیوں؟ انہیں اعتبار کیوں گوایا کہ انہوں بھی پتہ لگا کہ یہ بیاہ تے میرے نال قبول ہے میرے نال ہے، لیکن یہ بڑا بے اعتبار ہے، کدی اتنے منہ مار کدی اتنے مار۔ جب مرد نے اعتبار گوایا تو گواہ عورت بھی بیٹھی۔ اعتبار دونوں کا ٹوٹا، پہاڑوں سے گر کے تو لوگ اٹھ جاتے ہیں، نظروں سے گر کے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لہذا جب اعتبار گیا، وقار بھی گیا، پیار بھی گیا، بچے بھی گئے، نسل بھی گئی، اصل بھی گئی، برادری بھی گئی، قبیلہ بھی گیا، دستار بھی گئی، فضیلت بھی گئی، سرکار بھی گئی، دیوار بھی گئی۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا دیا۔ وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے، غیر جیت جاتے ہیں، باپ ہار گیا، ماں ہار گئی، بچے ہار گئے، زندہ ماں باپ کے یتیموں سے بدتر بچے دھکے کھاتے ہیں، عدالت کورٹ کچہریوں میں فیصلے ہوتے ہیں، چودھریوں کی پگڑیاں لوگوں کے قدموں میں ہوتی ہیں، غیرت بھی رل گئی، عزت بھی گئی، جو سادات کے گھر کی زینت تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ سبب یہ ہے کہ سیرت تو پڑی مگر سیرت کے مطابق بیوی کو شوہر عزت نہ دے سکا اور شوہر کو بیوی عزت نہ دے سکی۔ لوگوں نے ڈورے ڈالے، کزنوں نے کہا آ کے اونچی اونچی دیا لگ لیا دئی کدو کو تیرے نال تے بتاؤں میں سونا ہوندا ہے، بس ذہن خراب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لیس منا، وہ میری امت کا حصہ ہی نہیں، من خبب امرأة علی زوجها، جو شادی شدہ عورت کو اس کے شوہر کے خلاف کرے، وہ باپ کرے، وہ بھائی کرے، وہ سسر کرے، وہ ساس کرے، وہ تایا کرے، وہ خالو کرے، وہ چچی کرے، وہ کوئی ہمسائی کرے، رشتہ دار کرے، جس نے کسی عورت کو شوہر کے خلاف، شوہر کو اس کی عورت کے خلاف کیا ہے، فلیس منا، وہ یہودی، عیسائی، نصرانی، مجوسی تو ہو سکتا ہے، امت ہی نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے یہاں اللہ معاف کرے کس کو معاف کیا ہے؟ گھر کیوں اجڑ رہے ہیں، نسلیں کیوں برباد ہو رہی ہیں، فصلیں کیوں تباہ ہو رہی ہیں، اتنے گھر ہو گئے، ددیال کا گھر، ننیال کا گھر، سسرال کا گھر، جی تو بیوی نال اللہ بکرا رہن کا موقع دے رہے تھے وہ اپنا کر ہاں جی 4 گھر ہو گئے تے 5واں گھر جے تیاں پتراں دا اللہ جتے نہ تے قصور بناؤ جدوں بیاہ ہو تے میں نہ جوڑی جایا کرو رسیاں نال بن کے سیویاں نال چھاجدیاں کانیاں تے بن جاندیاں نے، لیکن بچے جڑے چھوٹے ہوندے ہیں ایک تھالی تے پلیٹ سے کھان والے نے، پھر ایک دوسرے دے گھر پراونے بن کے جاندے۔ اصول یہ ہے کہ شادی ہو تو الگ کر دو، لڑ کے تو بکرے ہونا ہے تو مار کے تو جینا مرنا ختم کر کے بکرے ہونا ہے۔ باعزت طریقے سے میرے گھر کا یہ اصول رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ شادی ہو مہینہ 2 جنی کی خدمت کر سکتے ہو کرو، اس کے بعد تہاڈا چولہا تے تہاڈا سب کچھ تے ونڈ تہاڈا گھر کمرہ پرائیویسی تہاڈی زندگی تسی جانو، تہاڈا کام جانے۔ جے کسی دن دل کرے کوئی چنگا پکا ہوئے ماں پیو نوں سد کے کھوا دیا جائے، کوئی بھن بھائی دل کرے، نہیں تے جو تسی کھاؤ تسی خود مختار، اسی تہاڈے ول نہیں ویکھنا، تسی ساڈے ول نہیں ویکھنا، ساڈی وجہ تو تہاڈے تے پابندی نہیں، تہاڈے وجہ تو ساڈے تے پابندی نہیں، سارے سمجھے اللہ دے ایک آواز مارتے سی ماں پیو سارے کٹے، لیکن دبا دبا کے نہیں، جکڑ جکڑ کے نہیں۔ گڈی نیچے ٹورتی زندگی دی گیئر والی جگہ تے شاپریاں پھیلا رکھیا، انہیں کسی گیئر چ پہنا تے ٹرنا پہلے دوجے تیجے چوتھے پنجویں کتے نہ کتے اگے یا پیچھے، تے جے ڈرائیور نوں کہو یار کوئی گل نہیں اللہ خیر کرو تینوں نیوٹرل ہی رکھ، پھر گڈی نیچے ٹرن لگی ہوتی ہے۔ لہذا کسی گیئر میں ڈالنی پڑے گی، آج نہیں تو کل صحیح۔ اپنے بچوں کے گھر دیکھ کے بد دعائیں نہیں دینی، دعائیں دینی جا پتر تینوں پڑھا بھی دیتا، تینوں لکھا بھی دیتا، تیرے لیے گھر بھی بن گیا، جنی ساڈی مسیح نہ کرتا، باقی اپنی ہمت کر، ساڈیاں دعاواں تیرے نال نے، انشاءاللہ ان کو دیکھ کے خوش ہوں۔ یہ 5 گھر ان کو آباد کریں گے تو اگلی بات بنے گی، لیکن یہ 5 آباد بھی ہونے نے جدوں اللہ نے اس گھر نال جڑے ہو۔ اگر آپ کا گھر ٹی وی لاؤنج میں مسجد کی بات نہیں ہوتی، مدرسے کی بات نہیں ہوتی، قاری کی بات نہیں ہوتی، معلم کی بات نہیں ہوتی، استاذ کی بات نہیں ہوتی، تمہارے گھر میں وہ خلا کوئی اور پورا کرے گا، کون پورا کرے گا؟ یا ہندوؤں کا مولوی، ہندوؤں نے مولوی کرے گا، انگ ننگ دگڑے وہ نہیں، انہوں نے کون ہوتا ہے؟
یا کوئی سلمان خان آئے گا، کوئی شاہ رخ خان بن کے آئے گا، کوئی ہیرو بن کے آئے گا، کوئی فلانا پٹھان آئے گا، کوئی ہیروئن آئے گی، کڑیاں سارے انہوں کے منڈے آتے منڈے انہوں کی کڑیاں لے کے انہوں تو سبق پڑھا۔ جب وہ تیری ٹی وی لاؤنج میں، تیری سکرین میں، تیرے موبائل میں نیٹ ورک کے پیسے تو دے گا، لیکن تیرے بچے پڑھیں گے کس سے؟ ان کے ہیرو کی، کافروں کی، یہودیوں کی، مجوسیوں کی، عیسائیوں کی سیٹلائٹ سے آپ کے گھر میں دعوت اور ڈیلی کی کانفرنس ہوگی۔ آج میرے گھر کو سال بعد 6 مہینے دی اتنے بھی بڑی مشکل ہو جاتا ہونا، رستہ خراب ہے، رات میٹر ہے۔ تو جو وہ سبق پڑھا رہے ہیں کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، سبق جو پڑھایا زمانے نے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اللہ کے گھر میں نہیں پڑھایا، ممبر سے نہیں پڑھایا، محراب سے نہیں پڑھایا، قرآن سے نہیں پڑھایا، حدیث سے نہیں پڑھایا، پھر سمجھ لو نا ددیال کی عزت، کیونکہ ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے کہ بوڑھا ابو فضول ہے، جی میں لوگ سگریٹ پی ہوئے ڈبی سوٹی کرتے ہیں، پہلے اسے ڈبی کی بڑی قدر ہوتی ہے سیل پر۔ یہ تو پوری سے پوری مثال ہے، اچھی مثال یہ ہے۔ کیلے لے کے آتے ہیں، خرید کے لاتے ہیں، موسمی تول کے لاتے ہیں، وزن ڈال کے لاتے ہیں، گھر آ کے جب مقصد کی چیز نکل گئی چھلکے پھینک دیے جاتے ہیں۔ پوری دنیا کفر میں پورے لوگوں کو زہر دے کے مارا جاتا ہے، ہتھی کول پا کے۔ تسی ہوں فارغ ہو گئے جی اسی تو کتنا سامنے مشکل ہو گئی ہے زندگی، پہلو زہر کا گلاس 2 منٹ آف ہونی ہے، اس کے بعد سو کے اگے تسی جڑا جاؤ گے اولڈ ہاؤس میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی گود میں بلی کے بچے اور کتوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے مر جاتے ہیں، لیکن اپنے نواسے، اپنے دوترے پوترے ان کو وہ نصیب نہیں ہوتے۔ بیٹے بیٹیاں کہیں ان کو دیکھنے کے لیے نہیں آتے، سال کے بعد بھی ایک دن آ بھی گئے، پیرنٹس ڈے والدین کا دن منا لیا تو کیا منایا؟ اور شکر کرو کہ ابھی مسجدیں ہیں۔ یہ دادے کی پہچان، دادی کی پہچان، نانا کی پہچان، نانی کی پہچان، والد کی پہچان، امی کی پہچان، بزرگوں کی پہچان۔ اور کچھ نہ ہوئے تو سانو پورے پنڈ کا پتہ ہوتا کیڑے پنڈ کا کیڑا بزرگ کیڑے کا۔ ابھی بھی شکر ہے ان مسجدوں سے جڑے یہ پڑھائیں گی، سیرت پڑھائے گی کہ ابو جنت کا مین گیٹ ہے، امی جنت اس کے قدموں میں ہے، اور جنت کو کیا کرو گے اگر جنت کا مین گیٹ ہی نہ کھلے؟ مسجد کا مین گیٹ باندھو گے، کیا کرو گے؟ دروازے باندھو نا، اندر کتنے نماز ہونی؟ ہاں ملک کے اندر ویزا ہی لگ کے نہیں آ رہے تو کیا کرو گے؟ جنت جنت کرتے ہو، ماں کے بارے میں ہزاروں چیزیں سوچتے ہو، اس ماں کو لانے والا، کھلانے والا، بچوں کو پالنے والا، بوڑھا ہو جانے والا، بینائی ختم کر دینے والا، اس کا وقار کون رکھے گا؟ جو جنت کا مین گیٹ ہے، یہ مسجد سکھائے گی، امی کی قدر مسجد سکھائے گی، ددیال ننیال کی قدر مسجد سکھائے گی، یہ مسجد بتائے گی بچے 100 بھی ہوں تو اچھے۔ اور جب آپ ڈراموں سے سیکھیں گے، فلموں سے، تو پھر یہ جملہ سنیں گے، گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد۔ اور جب میرے مرشد کی سیرت پڑھیں گے، ایک ہی جملہ آئے گا، اولادنا اقبادنا، یہ ہماری اولادیں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، لا تکسر القواریر، شیشے ہیں، آپ گینے ان کو توڑو مت۔ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ یہ مسجد سکھائے گی، یہ سیرت سکھائے گی، یہ پیغمبر سکھائے گا۔ اس گھر کے جو آباد کر لیتا ہے اللہ، اس کے پچھلے 5 گھر بھی آباد کر دیتا ہے، اور آنے والے 5 گھر بھی میرا رب شاد کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا گھر آنا ہے بیماری کا۔ اگر آپ مسجد سے جڑے ہیں تو تیمارداری، خیال کرنا، لحاظ کرنا، پاس کرنا، توجہ دینا، دوا دینا، خوراک دینا، خیال رکھنا، بیمار ہو گئے ہیں، اس کے بعد موت آ گئی ہے، کفن دفن کا اہتمام کرنا، پیار سے جنازہ پڑھانا، دعائیں کرنا، قبر میں اتارنا، اور پھر لمبی دعائیں کرنا، پیچھے رہنا، صدقہ جاریہ بننا۔ اللہ آپ کی قبر کے اندر آپ کی روشنی دے دے گا، پیچھے بلاتے ہیں آپ کا صدقہ جاری ہے۔ میری اپنی پیور بریلوی مسلک انہوں نے دن چ کتے گل پی گئی کہ پوت اسی تے نہیں پڑھے تسی پڑھ لو، اسی نہیں پڑھے تسی پڑھ لو۔ لمبا چوڑا سیٹپ تھا کھیتی باڑی کا، 35-36 ڈگر ڈور سی، باغ بہت لمبا چوڑا، تے بچہ بڑا ہوا سامنے جو ہے تو نہیں کوئی ڈور جانا پڑھانے لگے، وہاں سے اٹھایا فیصلہ آباد بھیج دیا۔
30 سال جدائی کاٹی ہے میری ماں نے اپنے بچوں سے، ایک ایک کر کے بیچتی رہی۔ جب بہت شدید بیمار ہوئی تو میں نے ایک دن پوچھا ماں مارتے سب نہیں جانا، پتہ نہیں میرا نمبر پہلے رکھے کسی کا ہو ہے، سڑکوں سے پھیری جا رہا ہی آپ سے دعا کر چھڑیا کرنا کہندی وہ تو میری زندگی سے تین کچھ نہ ہوئے لیکن ایک ترلا ہے۔ میں کہ ماں جی سمجھ مجھے آگے ترلا ہے۔ میں نے کہا ماں بات سنیں، میری جماعت کے 10-15 ولی لوگ ہیں، میں ان کی لسٹ لے کے آیا ہوں، انہاں جو کسی ایک دا نام لگو میں انہوں نے جنازے لکھواں گا۔ کہتے وہ تو نام پڑھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے اس ہستی کا نام لیا، اس ہستی کی اگر خوبیاں بیان کرو تو میری پوری زندگی باقی جو ہے انہی دروس میں گزر جائے۔ حضرت سید حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ، کراچی میں جنازہ ہے تو وہ پہنچے ہوئے، لاہور میں جنازہ ہے تو وہ پڑھا گئے ہیں، اسلام آباد میں جنازہ ہے تو وہ ہستی پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرات میں نے نام لیا، اپنے اساتذہ کے نام لیے، وقت کے بڑے بڑے محدثین کے نام لیے، اساتذہ جن کو دیکھ کے دنیا تر سے ایک پل مل جائے، سارے نام چھوڑ گیا تو کہتی بس یہی کام کرتے تھے، کسی کو چھیک نام نہیں آتا۔ میں نے کہا وہ کیا کہتے بولتے جو نہیں نا تو جنازے پر ہونا چاہیے، تیری 30 سال جدائی میں کٹی۔ یہ ساری ہستیاں پیچھے کھڑی تھی اور میں ماں کے اس جملے کو لے کے وہ جنازہ، میں کیا ماں کو 30 سال جدائیاں لے کے کی کھٹیا، کہنے کو تمہیں بہت کچھ کھٹیا، جدھر تسی میری منجی اپنے اوتھے لے جاؤ گے جتنے تینوں دن پیو نے پہلے دن داخل کرایا تو مجھے پتا بھی نہیں سی میرا پتر بھی تھے۔ وہ جامع سکتی ہے، وہ فیصلہ آباد، وہ کہاں شریف اور بہاولپور کے علاقے میں صحرا میں رہنے والی ایک عورت جو جنگلوں میں دن گزارتی ہے، فکر کیا ہے بچوں کو رب کے گھر سے جوڑا، قرآن سے جوڑا، دنیا داری چھاٹ کے بھی بہت کچھ مال جگہ تو بدل پٹھے تو ٹائم نہیں ملتا کہ واٹے ٹول جائیے نا تو اتوں بھی بدل فکر لگی ہوتی ہے مجھ میرے کی ملنی میرے ہاتھ پہ یہ مسئلہ اتنی پریشانی ہے گھر سے پوری گارڈ ٹول کے کہیں بھاجی دعا کرا دو اللہ دیس کو دعا کریے تو چلیے میرے گھر چول ٹھنڈے ہوتا ہے۔ حضرات اس ماں کے یہ جملے کہنے لگی سن تو بڑے بڑے لوگوں نے جنازے پڑھائے نے پر جنہوں کا دل اپنا ٹوٹا ہوئے نا تو کوئی اپنا مریا ہوئے تے اکھاں جی میں بہدیاں نے نا دوجی باری میں آنسو نہیں ہوندے تو میرا پتر میرے لیے جی میں دعا کرے گا شاید کوئی اور نہ کر سکے۔ حضرات غالب کی بھی یہی نصیحت، وصیت ماں کی بھی یہی وصیت۔ یہ مسجدوں نے کیا دیا جان لگیا انہوں وہ چیز دیتی جڑی عام لوگوں کو میسر نہیں ہوتی۔ کروڑا پتی بھی ہوتے ہیں، کوٹھیاں بھی ہوتی ہیں، مجھا گاواں بھی ہوتے ہیں، قلعے آباد ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان کے پیچھے کوئی رونے والا تو شاید ہوتا ہے، دعائیں کرنے والے نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا دعا کیا کرنی ہے۔ آؤ اپنے ماں باپ کے لیے سیرت النبی میں سیکھو وہ دعائیں جو جنازے کی دعائیں، قبر میں اتارنا کیسے ہے، نہلانا کیسے ہے، کفن کیسے دینا ہے اور بعد میں کیا نیکیاں کرنی ہیں کہ ماں پیو کی قبر بھی روشن رہے تو صدقہ جاری ہے۔ پھر جب قبر سے اللہ اٹھائے، قبر سے اللہ اٹھائے، محبوب کا ساتھ ملے، محبوب کی سفارش ملے، اللہ کا سایہ ملے، جہنم سے نجات ملے اور جنت ملے۔ اگلے جڑے 5 گھر میں گنے نا انہاں دا تعلق اس گھر نال ہو جائے کہ ادھر تہاڈی آبادی ہے، سیرت سے جڑے ہوئے ہو، علم سے معرفت سے ملے ہوئے ہو، اہل اللہ سے تمہارا تعلق ہے، مسجد کے منبر و محراب کی عزت اور قدر ہے، قرآن کے معانی کو سمجھنے والے بچے پیدا ہو گئے ہیں اور کتاب اللہ کو پڑھنے پڑھانے والے ہو گئے ہیں، سنت رسول اللہ سے جڑ گئے ہیں۔ اللہ کی قسم مر بھی جاؤ گے نا انہاں دی زندگی قائم ہے قیامت تک، اے صدقہ جاری رہنا۔ اگر تہاڈے بچے نے کل پڑھا کے ایک بچہ اور شاگرد بنایا، اس شاگرد نے اگے ایک شاگرد بنایا، ممکن ہے اس کو اگلے نو ایک ہی لبے، لیکن اگے جا کے کوئی لڑی لگ جائے، کوئی 50 دی، کوئی 100 دی، کوئی 1000 دی، کوئی اللہ تو بعید نہیں ہے۔ یہ ہے کہتے ہیں کہ حضرت انس نوں ایک شاگرد ملیا تے مالک سی، تو پھر مالک نو جن شاگرد لبے نا اج پوری دنیا چ مالک ہون گئی۔ امام شافعی کے استاد
کوئی ایڈے لمبے چوڑے شاگرد نہیں لبے لیکن ایک شاگرد لبا. اگے امام شافعی پوری دنیا سے امام شافعی بن گئے. یہی حال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا, یہی امام احمد بن حنبل دا. معلوم نہیں کتنے کی کیڑیاں رب نے برکتاں پا دینیاں نے. اس لیے سیرت النبی کانفرنس فضائل میں میں بہت کچھ بولنا چاہتا تھا, بول سکتا تھا, لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عمل کی دنیا میں اترے. آج کی کام کر رہے ہیں سب تو پہلے داد کیا نال اپنی قوم سدھی کرو تے جننے داد کے ہونے جننے پوتریاں نال دوتریاں نال رشتہ داراں نال بھراواں نال چاچیاں نال تایاں نال جس قوم میں صلہ رحمی نہیں ہوتی اللہ ان کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا, روزے بھی قبول نہیں کرتا, اٹھا کے منہ پہ مار دیتا ہے. ہم نے کب سے ان سے تعلق توڑا ہوا ہے, جینا مرنا ختم کیا ہوا ہے. ہر سوموار کو ہر جمعرات کو عمل نامہ رب کے سامنے جاتا ہے, پائی جاتی ہے, رب اٹھا کے منہ پہ مارتا ہے. پتر کا حال نہیں حتی یستلیا, جب تک یہ لڑے ہوئے آپس میں صلح نہ کر لیں گے کوئی نہیں کہ کوئی نمبر نہیں, کوئی اجر نہیں, کوئی ثواب نہیں لے جاؤ. بھائی صبح تو جمعرات ہونے کی دیر لگ دی ہے, کل اتوار پرسوں صبح 2 دن کٹ کے پھر جمعرات 3 دن کٹ کے پھر صبح. یہ ساڑیاں لڑائیاں نہیں مکیاں, سیرت کانفرنس کا پتہ کی بولو. آج رات فیصلے ہو جان سیرت چینج میں آئے تو مزہ پھر ہوتا ہے. ننیال کے ساتھ اگر آپ کی لڑائی ہے کسی وجہ سے, وَخَيْرُهُمْ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ, ددیال کھانے پینے والے چودھری نواب نام کے زیادہ تھوڑے جے ہلکے نے کوئی گل نہیں, اگر داد کے پیر کر لین گے تے اللہ انہاں دا شملہ بھی اونچا کر دو تے نام بھی اونچا کر دو. ٹھیک ہے جی وہ پیر کر لیں, میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں یہ دونوں پیر کر لیں, جو آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھا دے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا. آپس پہلی چیز جو سلو تو بغیر اگر جی رہے ہو تو سیرت یہ دستی ہے کہ جدوں میں موت آئی اسے دی جانا ہمیں جتنا مرضی حاجی نمازی ہوتے زندگی میں سینکڑوں عمریں کر رکھے ہو, اگر حق مار رہا ہے والدین کے بڑوں کے وقار کا حق مار رہا ہے, بڑے چھوٹوں کے پیار کا حق مار رہے ہیں, شوہر بیوی کا اعتبار گوا رہا ہے اور بیوی شوہر کا اعتبار گوا رہی ہے. جیڑے مسجد کے مدرسہ کے استاذ ہیں انہاں نوں معیار چاہیے, معیاری استاذ لیں گے تو ٹھیک, ورنہ یہ رشتے بھی گوا دے گا, یہ عزتیں بھی گوا دے گا, یہ توحید بھی گوا دے گا, یہ شرک میں لا کے ڈبو دے گا, یہ سنتیں آپ سے فارغ کروا دے گا, یہ بدعات اور رسوم اور رواج کو آپ کے دل میں داخل کر کے رسیاں بنا دے گا, جھوٹ اور فراد اور غیبت دھوکے تو نمبریاں سکھا دے گا. اگر استاذ میں یاری ہوا, مسجد میں یاری ہوئی, ممبر و محراب سے آواز میں یاری ہوئی کتاب و سنت کی, تو ایک ایک کو استاد کرے گا. میں اس کی مثال دے کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے کا نام کے بیٹے ہوتے سی کہ پوتے جتنے تو پڑھنا ہے نا اتنے پڑھن دی وجہ تو بے پیا ہو گیا, یہ بھابی بے پیا ہو گیا. داد کے دیوبندی سی تے کھول کے بیٹے ہوتے سی پوت بے مایوہ ہو گئے, بد مسبیاں بڑھ ہو گئی. شیعہ یار بیٹے سی ہوتے ہیں جیسے کہ بے امامہ ہو گئے. سن رہا ہوں کائنات کہہ رہی, بولا میں بھی نہیں تھا, ان پڑھ میں بھی نہیں تھا, میں بھی دنیا دیکھتا تھا. 6 سال مباحثوں میں, مناظروں میں, جامع سلفیہ میں اساتذہ کو, ٹیچرز کو, طالب علموں کو, بڑی بڑی بخاری کی کلاسز تک کے طلبہ کو ٹف ٹائم دیا, مشکل ترین, بیچارے ہارتے رہے, جیتتے رہے, ہارتے رہے. لیکن ایک دن بھی انہوں نے بدتمیزی نہیں, انہوں کاٹو, ایک اتنا آیا, ایک یہ کرتا ہے, بات دلیل سے کرتے تھے, سمجھ آ جاتی تھی تو بسم اللہ, نہیں تو کہتے تھے اللہ تمہیں سمجھ دیتے. آپ یقین کریں, یقین میں نے ایک دن بھی ان لوگوں کو جن کو لوگ وہابی کہتے ہیں, جن کو پیغمبر کی پیدائش اور ولادت کی خوشی نہیں, میں نے ان میں جو 6 سال فیصلہ آباد میں گزارے اور اس کے بعد باقی 5-4 سال مدینے میں گزرے, اللہ کی قسم کوئی دن ایک خالی نہیں جو میں نے چھٹی ہوتی تھی. اس دن میں خطبے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان, بیان, اقوال, افعال, احادیث, آپ کی سیرت, آپ کی صورت, آپ کی عادات, آپ کی خصلتیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے, کھاتے کیا تھے, پیتے کیسے تھے, کیا لباس تھا, کیا طریقہ کار تھا, وضو پیغمبر کا کیسا تھا, نہانا کیسا تھا, پیغمبر کی نماز کیسی تھی, آقا کا قیام کیسا, آقا کے رکوع کیسے, محبوب کے سجدے کیسے, میرے مرشد کا تشہد کیسا,
انگلی کی ادا کیسی، انگلی ہلانا کیسے، انگلی رکھتے کیسے، نظر کہاں رکھتے، روزے کی جو ہے وہ سائزنگ کیا ہے، ٹائم کیا ہے، جہاد کیا ہے، زکات کیا ہے، یہ ایک پل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے پڑھاتے گزارتے جی پھر کان کے جاتا ہو کہتا ہے بے پیرے نے میں کہ نہ بھی جدا بڑا انہوں نے پیر پڑھیا ہے، 24 گھنٹے گلاں ہی ہوتی کرتے ہیں، عمل بھی ہوتے تھے، ہر چیز کی کوشش ویسی بعد عملی انسان میں ہوتی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ یہ ان کے شیخوں بھی اس کو بھی کہتے ہیں گستاخ ہے، ابلیس ہے، کافر ہے، نبی کی خوشی نہیں کرتا، کہ انہوں کی ہر خوشی تے ہر کبھی معیاری اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار کر کے جو وہ دیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، جس سے روکتے ہیں رک جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم پوری دنیا کا بڑا کو گڈا ایک طرف نان کے انداز کے اندر 11 بیلیاں دا یہ میرے کو رشتہ دار نہیں سی اگے باقی تو نہ انہاں میں جمعیاں والا سا، لیکن ان کا یہ جو معیاری طریقہ ہے نا کہ مرشد وہ پکڑا ہے جس کو پھر چھوڑا نہیں، ساری دنیا کے حسین ملے مگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑ نہیں چھوڑا۔ ساری دنیا اہل بیت کرتی ہے مگر دعائے قنوت اہل بیت والی صرف نوابیاں بولے اللہ ماتے نہیں کی منا جائے جنہاں نے ہوتی میرے نظر پڑھیا بڑے یہ کوئی جادو نہیں ہے جو یہ بول رہے ہیں، کیوں؟ پیغمبر کے نواسے جناب حسن کی عمر ہے 4 سال، ساری دنیا نے یہ کہہ کہ یہ دعائے قنوت ریجیکٹ کر دی کہ بچہ چھوٹا سی اس وجہ سے جواب نہیں۔ ان وہابیوں نے آتے ہی سب سے پہلے جو چیزیں سکھائیں ان میں یہ قنوت بھی تھی اور مجھے اعتراض کا بھی پتا تھا۔ میں کہتی ایڈے چھوٹے بچے کو اپنا نہیں پتا ہوتا کہ کتنا استنجا کرنا پیشاب پخانا کرنا تے تسی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو روایت کہہ رہے کہتے جی اسی کیوں بھی روایت بیان کرنے ہیں جو چھوٹا جہا تے حضور نے ادھا لیا سی تے سر جہاں سی وہ ٹھوڈی دے تھلے سی تے ایدا حضور دے والا چ خوشبو سو کے کہتے ہیں کہ تم میرے لیے نا جنت دے پھولاں جو ایک پھول لے ریحانہ دین آج تو اڑی تو بوٹی دی نیاز بولتی کہتے ہو بھائی مسیحاں دے بعد جڑا جامن کلر کا پھول تے خوشبودار پتا اس کو ریحانہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کسی نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ ابن عمر کو ہمیں سمجھ نہیں سی ابھی غیر فقیہ سی، کسی نے کسی صحابی کو کچھ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا۔ انہاں میں ویکھیا حضور تو چھوٹے بچے نے بھی روایت کی تھی نا کہ میں حضور دے دسترخوان تے سا تے مینوں میرے مرشد نے آکھیا کہ بسم اللہ پڑھ سجے ہاتھ نال کھا تے اپنے سامنے ٹکا تو محدثین نے اس حدیث کو کتاب اپنی جگہ دی پوری دنیا سے پڑھی بھی جاتی ہے تو پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اس لیے اہل الحدیث نے صرف نام استعمال نہیں کیا، وہ سارے کام کیے ہیں جو مرشد نے ولادت کے بعد نبوت کے بعد دنیا کو دیے ہیں۔ چاہو دنیا میں کوئی ایک کام لے گیا جو مرشد نے دیا اور اہل الحدیث نے پڑھایا نہ ہو، عمل کرنے کی کوشش نہ کی ہو، عمل کرنے کی کوشش۔ چھوٹی جی مثال دیں کسی اور دینی فخر نہیں گر گئے، ہم ڈیلی ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت بھیجتے ہیں دنیا بھر میں 7 بڑے آزموں میں جہاں انسان بچتے ہیں وہ پہنچتی ہے اللہ کا شکر۔ جب ہم 100 نمبر آیت میں پہنچے تو ادھر بخاری کی جو حدیث تھی وہ یہ تھی کہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی کو کہتے ہیں کہ حضور ہمیں روزانہ نہیں پڑھاتے، بیچ میں آپ نے وقت مقرر کیا تھا، دن مقرر تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو کوفے میں تھے لوگ کہتے تھے کہ روز پڑھاؤ، کہتے تھے نہیں یار جو میرا آپ آ جا کرو ایک دن کافی ہے تو وہ بھی سب روز نہیں سی پڑھوں۔ آپ یقین کریں میں ڈیلی ڈیوٹی دینے والا کالج میں مدارس میں پڑھانے والا پروگرامز پہ جانے والا، حدیث سامنے آئی میں نے فوری نیچے نوٹ لکھا کہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ کل ناغا ہوگا، کل ہم سبق نہیں پڑھیں۔ سر جی مزہ تب ہے ایک عالم گزرتے ہیں حدیث پڑھی، میرے مرشد نے سینگی لگوائی اور سینگی لگوانے والے کو ہجانے والے کو 1 دینار دیا۔ امام کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں تھی جمع کی، لیکن میں نے صرف اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے کہ میرے مرشد نے ایسے کیا میں کیا، اور میں نے جا کر کے جمع کروایا، سینگی لگوائی اور اس کو 1 دینار دیا۔ لوگوں محدثین اہل حدیث ان لوگوں کا وطیرہ ہے، ان سے دور نہ ہوا کرے، اپنے مسجد ممبر و محراب سے جڑے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر مدرسے کھول چکے ہیں اور آپ کا ٹی وی لاؤنج آباد ہے، وہاں پہ ہندو آ رہا ہے، سکھ آ رہا ہے، یہودی آ رہا ہے، مجوسی آ رہا ہے، فلمیں آ رہی ہیں، ڈرامے آ رہے ہیں اور دنیا بھر کے پرینچر دعوت لے کے آ رہے ہیں اور آپ کے بچے وہ بن رہے ہیں،
اس وقت سے جب کہ آپ کے سرگرہ کے اندر جو ہے اولڈ ہاؤس بن جائے اور جن نے بڈھے بابے جو ہوتے جمع کرا پاٹک کو آج کل بھی شاید ہونا ڈنگر کا پاٹک اب پھر تک ٹوٹا جڑا آوارا سی نا انہوں اسی اتنے دے آئی بس جڑا کوئی فصل کا نقصان کرے ہوتے ابا جی کا نقصان دے ہو جائے نا انہوں اتنے پاٹک لاؤ. یہ ہونے چلا ہے. اس سے پہلے سیرت پہ عمل کر لیں, اپنے گھروں کو بچا لیں, اپنے 5 گھروں کو ددیالی ننیالی سسرالی بیوی کا گھر اپنے بچوں کا گھر ان کو اللہ کے گھر سے یہاں جوڑ لو. آگے جو ہے تیری موت کا گھر, تیری جو ہے وہ قبر کا گھر, نشر کا گھر, حشر کا گھر, وہ آگے جہنم کے گھر سے رب بچا کے جنتوں کا گھر دے دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور ہم اس آج کے درس اور آج کی اس کانفرنس سے کچھ سیکھ سکتے کسی کے کچھ تسی سیکھو کچھ میں سیکھا. ہوں میں جڑا اعلان کرنے لگا وہ تھوڑا جہا پریشان نہیں والا نہیں ہے, بڑی آسانی والا نہیں. انسان کوئی سوچتا ہے اللہ کچھ کرتا ہے, خیر فی مختار اللہ, ایک بندے کی اختیار اور چاہت ہوتی ہے, اللہ کی چاہت ہوتی ہے, بہتری اسی میں ہے جو رب نے چاہا ہے. بھائی آصف نذیر محمدی صاحب باوجود نہیں تشریف لا پا رہے تو انشاءاللہ آپ اپنے لیے, ملک کے لیے, وطن کے لیے, لوگوں کے لیے, خیر و برکت کے لیے دعا کریں درد دل سے کہ اللہ آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے محبوب کے بارے میں جو پڑھا سیکھا ہے اللہ ہمارے عمل میں اس کو شامل کر دے, ہماری دنیا اچھی کر دے, موت اور خاتمہ اچھا کر دے, اور قبر نشر حشر میں اچھائیاں کر دے. جی سوال ہے کہ اگر صحیح حدیث, آپ تو صحیح حدیث کہہ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وحی والی زبان سے قرآن کی آیت سناتے تھے تو وہ اس کو نہیں مانتے. وقت کے نبی تھے, نبوت کی زبان میں اثر ہوتا ہے, کیا خیال ہے؟ اور بسا اوقات سکا بیٹا نہیں مانتا نوح نبی کی, بیوی نہیں مانتی نوح نبی علیہ السلام کی, لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں مانتی. ماننے پہ آئے تو فرعون کے گھر میں آسیہ مان گئے. یہ تو اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے. ایک بات سن لیں, اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. میں نے آج تک جتنے مناظرے کیے جامع سردیہ میں رہ کر باہر نکل کے تربیتی نشستیں کی تھی, یعنی کیوں وما علیک الا البلاغ المبین, گل دس رہی ہیں واجب نہیں. گلی چ گزرتے ہیں آلو والا زبردستی نہیں کہتا بی بی لیا کپڑا لیا پھڑا میں آلو وہ کبھی نہیں لوڑ کوئی کہتا تیرے گھر ہے نہیں ہے بخار ہاں ڈیلیو پکاؤنی بچے نہیں, زبردستی کا سودا ہی نہیں. وما علیک الا البلاغ المبین, دین واضح کر کے بتا دیں, صحیح حدیث بھی سنا دیں, آیت بھی سنا دیں. لست علیہم بمسیطر, کھڈے سوٹے نال بنانا نہیں. آ جڑا مشہور ہے نا جی, اگر میں غلط ہوا تو میری کون لا دے, یہ جملہ ہی غلط ہے, یہ جملہ ہی غلط ہے. اگر میں غلط ہوں تو دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے میں صحیح ہو جاؤں. مرنا مرانا جو ہے یہ زندگی کا سولوشن نہیں ہے, یہ کوئی حل نہیں ہے. دین کے ساتھ حق اور دلیل پہ جینا یہ عام ہے. اگر کوئی مان لے تو بسم اللہ. جو مومن ہوتے ہیں, دل والے ہوتے ہیں, نصیب والے ہوتے ہیں, وہ دلیل کے ساتھ ایسے گھوم جاتے ہیں جیسے مسجد قباء کے اندر یہ فیصلہ سن کے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے, وہ لوگ امام اور مقتدی سارے گھوم گئے. جی نہ رب نے مقدر نصیب جو لکھا ہوئے تو قسمت کے پاویں جنیاں مرضی حدیثاں سنائی ہو, وہ دے اپنے بدلن کا ارادہ نہیں کہ پھر کی ہوئے, کوئی ضروری نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی زبردستی نہیں. اس کے لیے دعا کریں. طائف میں جا کے انہوں نے پتھر بھی مارے تو محبوب نے پھر بھی دعا کری تھی, اللہ کو آج سمجھ لیا یہ نکال دیتے پرسوں دیتے, اللہ کو موت تو پہلے سمجھ لیتی ہے بندہ جنت جاوے حضور. اس کے لیے آپ دعا کریں گے, ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ. میں زیادہ بحث مباحثوں میں نہیں جاتا. یہ کسی کو سمجھ آ جائے بسم اللہ نہیں ہوتی اللہ اس کو یار جا, کدی تو تینوں سمجھ آئے گی, کدی تو تینوں پتہ لگو کہ اسی تینوں ٹھیک ہے جیسے. یہ موضوع پھر اس علاقے میں ہوا ہے. سنا ہے آپ ہمارا شیخ کے گھر تشریف لاتے ہیں, ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اللہ اکبر. اگر کسی ادب والے نے, عقل والے نے, سوچ والے نے بیٹھ کے یہ شعر لکھا ہوتا تو کبھی نہیں. جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے انہوں نے واجہ نہیں ماری.
سنا ہے آپ ہر گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہوں صدر جا کہ میرے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ ہونا بھی تو وہ دیکھے نہیں دے جی اتنے نہیں پہنے. پھر مولوی کو کتنے پیار نال پوچھ رہی ہے کہ سونے ہیں اتنے نے تو مسلے سے تم کیوں کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق مسلے سے کھڑے تھے تے حضور نہیں سی تے کھڑے سے جنہوں حضور آ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے مسلح چھاڑتا سی پیچھے ہو جائے آپ نے پڑھ کے پھر نال سجے پاسے کر دیا سی کبے پاسے امام ہوتا ہے. کی کرتے ہیں جدھر سوچ لو گے نا ادھر انشاءاللہ سب سمجھ آ جائے گا. جی نہیں سوچو تو اللہ موجہ کے رکھے لگی ہے تو موجہ دلائی رکھی سونے اللہ قبول کرے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. الہ العالمین جتنے دکھی ہیں سب کے دکھ دور فرما. بیماروں کو شفائیں عطا فرما. اصحب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہ بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے دے. جن کی اولادیں ان کو نیک اور فرما بردار بنا دے. الہ العالمین زندہ لوگوں کو شفائیں دے دے. جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما دے. الہ العالمین میرے وطن کی مٹی کی حفاظت فرما. اللہ مہنگائی نے کمر توڑی ہے. اللہ ہمارے رزق میں برکت دے. مد میں برکت دے. سا میں برکت دے. اللہ ہمارے کھانوں میں ہمارے پینوں میں برکت دے. اللہ ہماری زندگیوں میں برکت دے. اللہ ہمارے والدین آبا و اجداد ہماری نسل فصل کے اندر اللہ برکتیں ڈال دے. اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہیں کر. اللہ کسی کا فقیر نہیں کر. اللہ ایسی فقیری سے بچا کر جو کفر میں لے جائے. الہ العالمین مقروض لوگوں کی مدد فرما. الہ العالمین جن کی اولادوں کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ ان کی معاونت فرما. اچھے جوڑ نصیب فرما. اللہ جن لوگوں نے آج کی اس کانفرنس کو سجایا ہے اللہ ان کی زندگیاں سجا دے. گھروں میں برکتیں دے دے. اللہ اہل و عیال میں مال دولت عزت میں برکت دے. الہ العالمین ہمارے جو بھائی نہیں آ سکے اگر کوئی مسئلہ ہے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما. اللہ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما. اللہ زندگی دے تو ایمان والی موت دے تو اسلام والی قبر نشر حشر میں آسانیاں فرمانا. اللہ قیامت کے دن محبوب کی شفاعت حوض کوثر سے ان کے ہاتھوں سے جام اپنا سایہ اور اللہ جہنم سے بچا کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنتوں میں ہم سایہ بنا دینا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جنہیں دوست احباب تشریف لے آئے سارے کا تہ دل کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دوست احباب بیٹھے ہیں جی سارے دوست کھانا کھا کے بند کر سارا سامان کلوز کر. ہلو سامان کلوز کر.